प्रिंसिपल रोज़ छुट्टी के वक्त कुछ लड़कियों को रोक लेता। मैं उनसे वजह पूछती तो कहते सर को टैक्स अदा करके आई हैं। मुझको कुछ समझ ना आई। एक रोज़ सोचा मैं भी प्रिंसिपल को थोड़ा टैक्स अदा कर देती हूँ, शायद मेरे भी नंबर अच्छे आ जाएं। सर से टाइम लेकर उनके घर चली गई, लेकिन वो रात मेरी ज़िंदगी की। कॉलेज जाने से पहले मैंने बहुत से लोगों से सुना था कि मेल टीचर से बचकर रहना। मैं हैरान होती थी और कहती थी कि भाई टीचर तो टीचर ही हैं, अब चाहे वो मर्द हो या औरत। मेरी इस बात पर सब मुझे पागल समझते और कहते जब तुम्हारे साथ कुछ होगा ना तब तुम्हें अकल आएगी। लेकिन मैं सोच कर बात झटक देती कि इंसान का अपना किरदार ठीक होना चाहिए। जब तक लड़की खुद किसी को इजाज़त ना दे कोई उसे कुछ नहीं कह सकता। पर मेरी ये खाम ख्याली कॉलेज जाने के बाद ख़त्म हो गई। मैं जब कॉलेज गई तो मुझे एक ही नाम सुनने को मिला, सर इब्रार। सर इब्रार जाने कौन थे कि सर इब्रार। मैंने इन्हें भी तक नहीं देखा था। हर दूसरी लड़की का वो पसंदीदा शख्स था। कोई इसकी जहानत के कायल थी तो कोई इसकी शख्सियत की। मैं तो इसे वर तक ना देख सकी। जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो सर इब्रार छुट्टियों पर चले गए। लड़कियां रोज़ इन्हें याद करती। मेरी दोस्त अक्सर कहती कि जब से सर इब्रार छुट्टी पर गए हैं लेक्चर का मज़ा ही नहीं आता। भाई ऐसा है इब्रार में जो पूरे कॉलेज में इनका नाम गूंजता है। मैं उकता कर बोली। मेरी बात पर मेरी दोस्त मुस्कुरा दी और कहा जब तुम देखोगी उन्हें तो खुद ही समझ जाओगी। दरअसल मैं कॉलेज में 1 महीना लेट आई थी। मैं कोर्स में सबसे पीछे थी। मुझे अपना पिछला कोर्स कवर करना था, इसलिए मैं दिन रात पढ़ाई में लगी रहती। लेकिन मैं लाइब्रेरी में जाती या कैफ़े में, हर जगह सर इब्रार का जिक्र हो रहा था। कुछ लड़कियां कहती कि इनकी शादी हो गई, कोई कहती कि काम के सिलसिले में कहीं गए होंगे, लेकिन किसी को भी हकीकत नहीं मालूम थी। सर इब्रार का नाम सुनकर मुझे भी तजस्सुस होने लगा और मैं लाशऊरी तौर पर उनके वापस आने का इंतज़ार करने लगी। एक दिन मैं कॉलेज में लेट हो गई और मेरा टेस्ट भी था। मैं घबराई हुई कॉलेज पहुंची और उजलत में अपनी क्लास की तरफ जा रही थी जब मैंने किसी की आवाज़ सुनी। रुकने का टाइम नहीं था, लेकिन मैंने कॉरिडोर में लड़कियों के मुंह से सुना था कि सर इब्रार आ गए। मैं रुक गई और दाएं जानब देखा तो एक शख्स लान में खड़ा माली को डांट रहा था। वो पौधों की देखभाल नहीं कर रहा था। पानी ना मिलने की वजह से काफ़ी पौधे मर जा गए थे। सॉरी सर, आइंदा नहीं होगा, मैं अब से ख्याल रखूँगा। माली सर झुकाए माफ़ी मांग रहा था। उस शख्स की मेरी जानब पुश्त थी। 4 दिन कॉलेज ना आओ तो सब बिगड़ जाता है, अब जाओ यहाँ से और मुझे आइंदा शिकायत का कोई मौका ना मिले। वो गुस्से से बोला तो माली ने वहाँ से भागने में आफियत जानी। उसकी पुश्त मेरी जानब थी। जाने क्यों मेरा दिल कह रहा था कि वो शख्स ही सर इब्रार था। उसकी मेरी जानब पुश्त थी और मैं धड़कते दिल के साथ उसके पलटने का इंतज़ार करने लगी। बिलाखिर उसने पलट कर देखा। वो 35 से 40 साल का एक खूबरू शख्सियत का मालिक शख्स था। ड्रेस पैंट में मलबूस वो हर चीज़ का जायज़ा ले रहा था। पहली ही नज़र मैं जान गई थी कि वह खड़ूस था। क्लास में आई तो टेस्ट शुरू हो चुका था। मुझे हैरत हुई और गुस्सा भी आया कि आज मैं लेट क्या हुई। मैडम ने भी जल्दी टेस्ट ले लिया और फिर मैंने जैसे तैसे टेस्ट दे दिया और 2 सवाल रह गए। मेरा मूड बुरी तरह ख़राब हो चुका था। टेस्ट के बाद मैंने अपनी दोस्त से कहा कि आज ही मैडम ने जल्दी टेस्ट लेना था। इस पर वो बोली कि कॉलेज का प्रिंसिपल वापस आ गया है, अब हर काम वक्त पर होगा। प्रिंसिपल कौन? मैंने हैरानी से पूछा। उस पर दोस्त ने बताया कि सर इब्रार इस कॉलेज का प्रिंसिपल है। मुझे काफ़ी हैरानी हुई। फिर मैंने पूछा कि सर की अच्छी खासी उम्र हो चुकी है, उन्होंने शादी क्यों नहीं की? ये तो कोई भी नहीं जानता, मेरी दोस्त ने जवाब दिया। और फिर ब्रेक के बाद मेरे साथ जो हुआ वो कभी नहीं भूलने वाली। ब्रेक के फ़ौरन बाद सर इब्रार हमारी क्लास में आ गए। उनके हाथ में हमारे टेस्ट थे और वो एक लड़की का नाम बुलाकर उसे टेस्ट दे रहे थे। जिनके नंबर अच्छे थे उन्हें शाबाश दे रहे थे और बाकियों की बेइज्जती हो रही थी। मैं तो थर थर काँपने लगी। मेरे 2 सवाल रह गए थे और फिर सर ने मेरा नाम पुकारा। मेरी तो जैसे टांगों में जान ही निकल गई। मैं डरती डरती खड़ी हो गई। सर की नज़रें जैसे ही मुझ पर पड़ी वो साकत रह गए। उन्होंने अपना चश्मा उतार कर मुझे देखा और देखते रहे। क्लास में खामोशी छा गई और फिर जब उन्हें एहसास हुआ तो गुस्से से बोले कि ये क्या सब किया है, इतने कम नंबर, आप यहाँ पढ़ने आती हैं या फिर टाइम पास करने? उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और बहुत बेइज्जती की। मुझे वो जहर लग रहे थे। लड़कियाँ जितनी उनकी दीवानी थी मुझे वो इतने बुरे लगने लगे। मैंने जब कहा कि लेट हो गई थी तो उससे बात पर मज़ीद बेइज्जती हुई। मुझे रोना भी आ रहा था। खैर छुट्टी के वक्त मुझे घर से भाई लेने आता था। वो लेट हो गया और मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे हैरान कर दिया।
میں نے ہماری کلاس کی ایک لڑکی کو سر ابرار کے ساتھ جاتے دیکھا۔ پورا کالج خالی ہو چکا تھا۔ لڑکی نے دوپٹے سے اپنا منہ چھپانے کی کوشش کی تھی، لیکن میں اسے پہچان گئی تھی۔ وہ سر کے ساتھ کالج کے پچھلے حصے کی جانب چلی گئی۔ اچھا، تو یہ اصلیت ہے سر ابرار کی، میں نے نحوست سے سوچا۔ مجھے اب سر ابرار سے نفرت سی ہو رہی تھی۔ اگلے دن میں اس لڑکی کے پاس گئی اور اس سے پوچھا کہ کل تم سر ابرار کے ساتھ کہاں جا رہی تھی؟ میری بات سن کر اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور وہ گھبرائی اور پھر جلدی سے بولی کہ کام تھا، اسی لیے گئی تھی۔ وہ فٹافٹ وہاں سے بھاگ گئی۔ میں سب سمجھ چکی تھی، بھلا شخص کو مفت میں لڑکیاں مل رہی ہوں تو اس سے شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب سر ابرار جب بھی کلاس میں آتے مجھے نظر انداز کرتے، کبھی چھوٹی چھوٹی باتوں پر ڈانٹتے۔ اگلا ٹیسٹ ہوا تو میرے نمبر بلا وجہ کاٹے گئے اور اس لڑکی کے نمبر سب سے زیادہ تھے جو اس دن سر کے ساتھ گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ نمبر لینے کے لیے لڑکیاں کیا کچھ کرتی ہیں۔ مجھے اب سر ابرار سے شدید نفرت ہو گئی تھی اور ان لڑکیوں سے بھی جو ان کے آگے پیچھے پھرتی تھی۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا لوگ کیوں کہتے ہیں کہ میل ٹیچر سے بچ کر رہنا چاہیے۔ ایسے لوگوں نے تعلیمی اداروں کو بھی بدنام کر دیا ہے۔ سب کے سامنے شرافت کا لبادہ اوڑھے رکھنے والا شخص حقیقت میں کیسا تھا، یہ کوئی مجھ سے پوچھتا۔ ایک دن پھر سے میں لیٹ ہو گئی۔ میں نے اپنی کلاس کی ایک اور لڑکی کو سر کے آفس سے نکلتے دیکھا تھا۔ وہ سر کی گاڑی میں بیٹھ کر چلی گئی تھی۔ میں نے توبہ استغفار کیا کہ یہ کیسا زمانہ آ گیا تھا۔ لڑکیوں کو ذرا بھی اپنی عزت کا خیال نہیں تھا۔ مجھے دلی افسوس ہوا تھا۔ سر ابرار کے بارے میں جتنا میں نے سنا تھا، میرے ذہن میں ان کا ایک اچھا خاکہ بن گیا تھا، پر اب وہ خاکہ بری طرح سے مٹ گیا تھا۔ اب مجھے بہت ابرار سے نفرت ہو گئی تھی اور باقی لڑکیوں سے بھی یہ نفرت مزید بڑھ گئی جب اگلے دن میں مارکیٹ میں گئی اور وہاں میں نے اپنی دوست کو سر ابرار کے ساتھ مال میں شاپنگ کرتے دیکھا۔ کم از کم میں اپنی دوست کو ایسا نہیں سمجھا تھا۔ وہ دونوں یوں ہنس ہنس کر باتیں کر رہے تھے جیسے کہ پرانے دوست ہوں۔ میں اندر ان سے کچھ ٹوٹا تھا۔ میری دوست کی نظر مجھ پر پڑ چکی تھی اور وہ ایک پل کو تو ساکت ہوئی، پھر میری جانب بڑھی اور آ کر گلے سے لگ گئی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو نازنین؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ جو تم کر رہی ہو وہ میں نے کرنے نہیں آئی، میں نے ایک لفظ چھپاتے کہا۔ میری نظریں سر ابرار پر جمی تھی جو مجھ سے نظریں چرائے کھڑے تھے۔ میری بات سن کر میری دوست کا رنگ فک ہوگا۔ اور ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میں یہاں ٹیکس پے کرنے آئی تھی۔ اچانک سر مل گئے تو وہ بتا رہی تھی، لیکن میں نے اس کی بات کاٹ دی اور کہا کہ میں نے تم سے کوئی صفائی نہیں مانگی۔ میں ان دونوں کو وہی چھوڑ کر واپس پلٹ آئی۔ اگلے 2 دن میں کالج نہ جا سکی۔ میری طبیعت پوری طرح سے خراب تھی، تیز بخار اور بلڈ پریشر ہائی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ سر ابرار کی اصلیت کیسے سب کے سامنے لاؤں اور لڑکیوں کو کیسے سمجھاؤں کہ وہ غلط کام کر رہی ہیں۔ لڑکیاں تو اپنی مرضی سے ان کے ساتھ جاتی تھیں۔ سوچ سوچ کر میرا دماغ خراب ہو چکا تھا۔ میں اگلے دن کالج گئی تو فرسٹ سیمسٹر کے پیپر شروع ہو چکے تھے۔ مجھے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی تھی، لیکن میں نہیں دے پا رہی تھی۔ میرا ذہن کہیں الجھا ہوا تھا۔ دراصل اپنی دوست پر میرا جو بھرم تھا وہ ٹوٹ چکا تھا، اور جب یقین ٹوٹا تو انسان خود بھی ٹوٹ جاتا ہے، اور میں بھی ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے اپنی دوست سے بات چیت بند کر دی تھی، بلکہ میں نے دوستی ہی ختم کر دی تھی۔ میں اسے مکمل نظر انداز کرتی تھی۔ اس نے بہت بار مجھے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن میں نے اس کی بات ہی نہیں سنی۔ آج کل میں سر ابرار کو بھی مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ جیسے تیسے کر کے میں نے پیپر دے دیے، اور جب رزلٹ آیا تو میں ساکت رہ گئی۔ میری دوست کی پہلی پوزیشن تھی اور میری دوسری، حالانکہ مڈ ٹرم میں پہلے نمبر پر میں تھی۔ رزلٹ جیسے ہی اناؤنس ہوا، میرے جو جسم میں جیسے آگ لگ گئی۔ میں جانتی تھی میری دوست کو پہلی پوزیشن کیوں دی گئی تھی۔ میرا دماغ بری طرح سے گھوم چکا تھا۔ میں بنا کچھ سوچے سمجھے سر ابرار کے آفس پہنچ گئی۔ وہ مجھے اپنے آفس میں دیکھ کر حیران ہوئے۔ کیا ہوا نازنین، سب ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ ایسا کون سا ٹیکس لیتے ہیں آپ لڑکیوں سے جو بدلے میں انہیں اچھے مارکس دے دیتے ہیں؟ میں نے غصے اور بدتمیزی کی تمام حدیں پار کرتے ہوئے پوچھا۔ میری بات پر سر کے بویں سکڑ گئے۔ کیا مطلب؟ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ میرے سامنے ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کی اصلیت اچھے سے جانتی ہوں۔ شرافت کا لبادہ اوڑھے پھرتے ہیں آپ اور لڑکیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر پڑا تھا۔ وہ کھا جانے والی نظروں سے مجھے گھور رہے تھے۔ میں واپس آ گئی اور ایک کلاس روم میں چھپ گئی۔ آج تو مجھے سر کا پردہ فاش کرنا ہی تھا۔ میری دوست سر کے آفس میں ہی تھی۔ جیسے ہی سب چلے گئے، وہ دونوں کالج کی بلڈنگ کے پچھلے حصے میں
چلے گئے۔ میں بھی پیچھے پیچھے گئی۔ سامنے ایک گھر بنا تھا، کوارٹر ٹائپ۔ دروازہ کھلا تھا، وہ اندر جا چکے تھے۔ میں بھی سوچے سمجھے بنا اندر داخل ہوئی، پر جیسے ہی اندر گئی تو دھک سے رہ گئی۔ سامنے میری دوست کھڑی تھی اور پھر مجھے دروازہ بند کرنے کی آواز آئی۔ پلٹ کر دیکھا، سر ابرار نے دروازہ بند کر دیا تھا۔ میں دل ڈوب گیا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں اصلیت جاننے کا، آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ سر میرا ہاتھ پکڑ لیں ایک کمرے میں لے آیا۔ میں اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کمرے کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اندر ایک پاگل بوڑھی عورت تھی جو ایک گڑیا کو گود میں لیے پیار کر رہی تھی اور وہ اسے اپنی بیٹی سمجھ رہی تھی۔ پھر وہ مجھے کھینچتے دوسرے کمرے میں لے آ گئے۔ سامنے بستر پر ایک اور بوڑھی عورت تھی۔ ابرار تم آ گئے۔ وہ بیمار تھی اور بیٹھ بھی نہیں سکتی تھی، لیکن جیسے ہی مجھ پر نظر پڑی تو حیران رہ گئی۔ نائمہ میری بچی، وہ مجھے دیکھتے ہی بولی۔ پھر وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ وہاں ایک لڑکی کی تصویر تھی۔ اس لڑکی کی شکل حیرت انگیز طور پر مجھ سے بہت ملتی تھی۔ یہ نائمہ ہے، مر چکی ہے، میری منگیتر، میری محبت۔ وہ جو پاگل عورت ہے اس کی ماں ہے، اپنی بیٹی کو کھو کر پاگل ہو چکی ہے۔ اور دوسری ماں ہے جو بیمار ہے۔ جو لڑکیاں مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہیں وہ یہاں آ جاتی ہیں، امی کا دل بہل جاتا ہے، اچھا کھانا بنا دیتی ہیں۔ اور جو لڑکی باہر کھڑی ہے یعنی تمہاری دوست، وہ میری محترم استاد کی بیٹی ہے، اپنی گود میں کھلایا ہے میں نے اسے۔ یہ سنتے ہی میرا سر جھک گیا۔ میں نے نائمہ سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد بس کسی کا نہیں ہو پایا۔ پھر تم کو دیکھا تو دل دھڑکا، پر اتنی کم ظرف لڑکی سے میں محبت نہیں کر سکتا۔ میں حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی، میری آنکھوں میں پانی آ گیا۔ رو رو کر خود پر غصہ آ رہا تھا۔ نفرت نے مجھے اندھا کر دیا تھا۔ میں اس لیے نظر انداز کرتا تھا تمہیں کہ تم مجھے نائمہ کی یاد دلاتی تھی۔ تمہاری میری عمر میں اتنا فرق ہے کہ تم کبھی مجھے نہ مل پاتی اور اب مجھے چاہیے بھی نہیں ہو۔ اور اس دن بعد میں روتے ہوئے واپس آئی۔ پھر میں نے سب سے معافی مانگی، خاص طور پر سر ابرار سے۔ وہ مجھے اچھا لگنے لگا تھا۔ اور پھر کالج ختم ہوتے ہی میں نے اپنے گھر والوں کو منایا اور اس سے شادی کر لی۔ آج ہم دونوں ایک ساتھ اور بہت خوش ہیں۔ عمر سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جوڑے تو اللہ بناتا ہے۔